فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری اللہ رب العزت کی توفیق اور ائمہ طاہرین کی نظر خاص سے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کی خدمت میں علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقامہ کی مارکۃ الآراء کتاب سیرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب حصہ اول پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنف کا تعارف پیش کرنا چاہیں گے۔ مفتی جعفر حسین 1914 میں گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی رحلت 1983 میں ہوئی۔ آپ کا شمار پاکستان کے معروف علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک خطیب، عالم، مصنف، مترجم اور سیاسی شیعہ شخصیت تھے۔ 1948 میں لاہور کے بعض دیگر علماء کے ساتھ مل کر آپ نے ادارہ تحفظ شیعہ پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1949 میں آپ تعلیمات اسلامی بورڈ کے رکن منتخب ہوئے۔ 1979 میں بکھر میں آپ قائد ملت جعفریہ پاکستان منتخب ہوئے۔ ضیاء الحق کے دور میں پاس شدہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کو شیعوں پر لاگو کرنے سے روکنے میں مفتی جعفر حسین علیہ السلام کی قیادت بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ اسی امر کے لیے 1980 میں مرکزی سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا گیا اور اپنے مطالبات منوائے گئے۔ آپ کی تالیفات سیرت الامیر المومنین 2 جلدیں، صحیفہ سجادیہ ترجمہ اور تشریح، نہج البلاغہ کا ترجمہ شامل ہے جو کہ نہایت مستند ہے۔ آپ کا انتقال 29 اگست 1983 میں کینسر جیسے موذی مرض کے سبب ہوا۔ آپ کو لاہور میں کربلا گام شاہ میں دفن کیا گیا۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوبصورت سرورق جس پر روضہ امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ، ناشر امامیہ پبلیکیشنز پاکستان، تحریر ہے۔ اگلا صفحہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کتاب کا نام لکھا ہے سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ، ناشر امامیہ پبلیکیشنز، 35 حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ باقی تفصیل ساری کتاب کا نام و تالیف اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگلے صفحے پر سید قاسم رضا رضوی جو کہ ناظم تعلیمات اور تبلیغات ہیں امامیہ آرگنائزیشن کے، ان کی طرف سے ایک مقالہ ہے جو کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلمت کدائے عالم کی ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے خالق کائنات نے وجود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مظہر انوار الہیہ بنا کر مبعوث برسالت فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کا مصداق بننے والی عظیم شخصیت ہدایت بشر کے جس فریضے کو انجام دیتی رہی وہ قرآن مجید کے ابدی پیغام کی عملی تفسیر کی بنیاد پر تھا۔ اسی لیے قرآن رسول اعظم کے پاس سب سے بڑے معجزے کے طور پر بھی تھا۔ یہ علم و حکمت کا ایسا خزینہ ہے کہ جس کی تعلیمات کی روشنی میں کار نبوت
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتا رہا۔ گویا دین مبین کی تعلیمات کا سرچشمہ وہ علم لدنی ہے جو وحی اور الہام کا حامل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات کی بنیادی قوت قرار پاتا ہے۔ اپنی اسی قوت کے اظہار کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی علم و حکمت اور معرفت قرآن کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب من کنت مولا فہذا علی مولا کے مستحق قرار پائے، رسول اعظم کے خلیفہ بلا فصل بھی ٹھہرے۔ کسی بھی انسان کی سیرت سازی میں اس کے مربی کا کردار اہم ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی تربیت خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور خود مولا کائنات کے مطابق علم و حکمت ایسے ودیعت فرمایا جیسے مادہ کبوتر اپنے بچے کو خوراک منتقل کرتی ہے۔ اسی لیے تو ذوات علی حامل دعوی سلونی فضیلت کی منزل پر نظر آئی ہے، اور ان کا کلام قرآن کے بطون کو درک کرنے کا وسیلہ ہے، انسان سازی کے اصولوں کا ماخذ ہے، قوانین زندگی کا منبع ہے، حقیقت توحید کا درس دہندہ ہے۔ جس ہستی کا کلام انسانیت کے لیے ایک روشن پیغام ہے، اس کی سیرت ہر جہت انسانی کے رہبر اور رہنما کیوں نہیں ہوگی؟ جس ذات اقدس نے یقین کی اس منزل کو پا لیا ہو کہ جہاں حجابات کے ہٹ جانے کے بعد بھی یقین میں اضافے کی گنجائش نہ ہو، تو ایسی ہستی بے یقینیوں کو یقین کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ جو اطاعت الہی میں اس قدر مستقر ہوں کہ صرف اپنی بندگی کو اپنا اعزاز قرار دے، تو اس سے اسلوب بندگی کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یوں فخر و مباحت کرتے ہوں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو اس سے درس غلامی رسول کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ غرض زندگی کی کوئی ایسی جہت نہیں جس پر سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی اثرات سے معنوی ارتقاء کے مواقع میسر نہ ہوں۔ متی مولا سے لے کر من کنت مولا فہذا علی مولا تک علی علی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محبان علی کو ان کے مقدس سیرت کے ایک ایک پہلو سے آشنائی ہو، تاکہ داران مودت کی باب مدینۃ العلم تک رسائی ہو۔ اس نقطہ رسا کو علم و معرفت کے ارتقاء کا نقطہ بنانے کے لیے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے اپنی مہم ترغیب اور تشویق، مطالعہ کتب و کوئز مقابلہ کتب بینی کے سلسلے میں قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ علیہ کی کتاب سیرت امیر المومنین کا انتخاب کیا ہے۔ امید واسق ہے کہ علم و معرفت کے طلب رکھنے والے اور سیرت الامیر المومنین کے انوار کی روشنی میں کردار سازی کے مراحل طے کرنے کے خواہش مند اس تشویق مطالعہ مہم میں کتاب سیرت امیر المومنین اور اس کے ذیل میں ہونے والے کوئز پروگرام میں گہرے مطالعے کے عزم کے ساتھ شامل ہوں گے، تاکہ باب مدینۃ العلم سے خیرات فکر و عمل کا حصول ممکن ہو۔ والسلام، سید قاسم رضا رضوی، ناظم تعلیمات و تبلیغات، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان۔ اگلا صفحہ فہرست اور مندرجات عنوان ہے اور صفحہ نمبر ہے۔ افتتاحیہ صفحہ نمبر 7، مولود و منشا صفحہ نمبر 11، نسب و خاندان صفحہ نمبر 18، ابو طالب ابن ابی عبد المطلب صفحہ نمبر 65۔ بیچ میں ہم نے ایک نسب و خاندان صفحہ نمبر 18 کہا ہے۔ صفحہ نمبر 18، ابو طالب ابن عبد المطلب صفحہ نمبر 65، فاطمہ بنت اسد صفحہ نمبر 117، ولادت باسعادت صفحہ نمبر 121، نام لقب کنیت صفحہ نمبر 125، حلیہ و سراپا صفحہ نمبر 127، اخلاق و عادات صفحہ نمبر 129، پوشش و لباس صفحہ نمبر 131، طعام اور آداب طعام صفحہ نمبر 134، عہد طفلیت صفحہ نمبر 137، تعلیم و تربیت صفحہ نمبر 139، اولیت اسلام صفحہ نمبر 142،
دعوت ذوالعشیرہ صفحہ نمبر 152، نصرت رسول کا آغاز 154، مقطع قریش صفحہ نمبر 156، ہجرت مدینہ صفحہ نمبر 160، مواخات صفحہ نمبر 168، خانہ آبادی 170، ابنائے رسول صفحہ نمبر 172، خطبہ بنت ابی جہل صفحہ نمبر 176، ازواج و اولاد صفحہ نمبر 179، تعمیر مسجد و فتح باب صفحہ نمبر 181، عہد نبوی کے غزوات صفحہ نمبر 186، غزوہ بدر صفحہ نمبر 189، غزوہ احد صفحہ نمبر 205، غزوہ بنی نذیر صفحہ نمبر 223 یعنی، غزوہ احزاب 226، غزوہ بنی قریظہ صفحہ نمبر 240، معاہدہ حدیبیہ صفحہ نمبر 244، غزوہ خیبر 258، اراضی فدق 270، فتح مکہ 272، تطہیر کعبہ 282، یوم غمیزہ 284، اور غمیزہ کی اسپیلنگ ہے غین میم یہ ضاد الف حمزہ، غزوہ حنین 287، محاصرہ طائف 292، تقسیم غنائم 295، یمن میں نشر اسلام 298، امارات یمن 299، سیریا وادی ارمیل صفحہ نمبر 300، سیریا بنی تے 302، غزوہ تبوک 304، تبلیغ سورہ برات صفحہ نمبر 311، دعوت مباہلہ صفحہ نمبر 313، سیریا بنی زبید صفحہ نمبر 320، حجت الوداع صفحہ نمبر 322، غدیر خم صفحہ نمبر 326، جیش اسامہ صفحہ نمبر 332، امامت نماز 339، المیہ قرطاس صفحہ نمبر 348، پیغمبر کا سفر آخرت 354، تعمیل وصیت 356، رسول اکرم کی وفات سے انکار 357، واقعات ثقیفہ پر ایک نظر 365، بیعت اور جبر و تشدد صفحہ نمبر 378، امیر المومنین کا مدبرانہ سکوت 384، مسئلہ فدق 387، فتنہ ارتداد 400، استخلاف 409، شورا 411، بیعت امیر المومنین 426، امیر المومنین کا طرز جہاں-بانی 433، اعمال کا میعاد تقرر 438، اعمال کا محاسبہ 441، محکمہ قضا 443، بنیادی حقوق کا تحفظ 448، معاشی نظام 454، بیت المال کی تقسیم 467، نظام زکوٰۃ 472، نظام خراج 475، نظام جزیہ 477، شہریت 478، کاروباری طبقے کی نگرانی 483، یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت 486، غلاموں سے برتاؤ 488، قیدیوں سے برتاؤ 491، ذمیوں سے برتاؤ 493، اوقاف و تعمیرات خیریہ 494، ملکی انتشار اور اس کے وجوہ و اسباب 496، اعمال حکومت کی برطرفی اور اس کے وجوہ 500، معاویہ ابن ابی سفیان 507، عمر ابن عاص 515، عبداللہ ابن سعد 518، ولید ابن عقبہ 521، سعید ابن عاص
524 قصاص سے خون عثمان 528 جنگ جمل 533 پائے تخت کی تبدیلی 589 امال مملکت کا تقرر 588 زحاق ابن قیس کی تاخت 598 قیس ابن سعد کی برطرفی 599 جنگ صفین 605 قرارداد تحکیم 605 قرارداد تحکیم 675 تحکیم کے خلاف خوارج کا ہنگامہ 678 خوارج پر ایک نظر 689 حاکمین کا فیصلہ 693 جنگ نیروان 700 محاربات خوارج 715 سقوط مصر 723 بصرہ میں ابن عامر کی آمد 730 شامیوں کے جارحانہ حملے 737 پسر ابن ابی ارطات کی تباہ کاریاں 745 شہادت 753 تجہیز و تکفین 760 چند تاثرات 762 ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کا انجام 763 نجف کی آباد کاری 764 مرقد علوی کی تعمیر صفحہ نمبر 766 صفحہ نمبر 7 ہے اور یہاں ہے افتتاحیہ الحمدللہ و کفا وصلاۃ علی محمد و آلہ الذین اصطفیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس معمور عالم کی وہ عظیم اور منفرد شخصیت ہیں جن کی عظمت و بلندی، جامعیت اور ہمگیری اور عالمی اور آفاقی برتری کے اپنے بیگانے، دوست اور دشمن سب ہی متعارف ہیں، اور کسی کو ان کے بلند امتیازات اور نمایاں خصوصیات سے انکار نہیں ہے۔ آپ قریش کے ایک ممتاز ترین گھرانے میں پیدا ہوئے، سرزمین حرم میں خانہ کعبہ کے اندر ولادت کا شرف حاصل کیا، نبوت کی تجلیوں میں آنکھیں کھولی، رسالت کی فضاؤں میں پلے بڑھے، پیغمبر اسلام کے سایہ تربیت میں پروان چڑھے، انہی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے بچپنے سے چل پھرے، سفر و ہجر میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہے، خلوت و جلوت میں ان کے فیضان صحبت سے فیضیاب ہوئے، انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منزلیں طے کی، اور انہی کے عمل و کردار کے نقوش کو قلب و نظر میں جگہ دی، اور صفائے طینیت اور کمال تربیت کے نتیجے میں اوج و عروج کے اس نقطۂ بلند تک پہنچے کہ ماہ و پروین کی بلندیاں بھی ان کی گزرگاہ میں گرد راہ ہو کر رہ گئی۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے اور ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ گرد و پیش کی اچھی یا بری فضا انسان کے ذہن اور نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر دنیا میں ایسے بلند نظر اور روشن فکر افراد بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو عوامی عقائد و توہمات اور گرد و پیش کے غلط نظریات سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے، اور ان کا انداز فکر جدا، طرز عمل علیحدہ اور راہ و روش دوسروں سے کلیتاً مختلف ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب بھی انہی افراد میں سے ایک نمایاں فرد تھے جو ماحول سے متاثر ہونے کے بجائے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنی بصیرت، قوت فہم اور تائید ربانی سے حق و باطل میں امتیازی حدود قائم کر کے ایک نئی تہذیب اور نئے طرز فکر کی داغ بیل ڈالتے ہیں، اور دوسروں کی راہ پر چلنے کے بجائے راہوان منزل کے لیے اپنے نشان قدم چھوڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کفر پرور دور میں جہاں بت پرستی شعار عام تھی، آپ معبود حقیقی کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور اس تاریک معاشرے میں اپنی تابندہ و تابناک پیشانی کو صنم پرستی سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، اور فکر و عمل میں انہی خطوط پر گامزن رہتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے متعین کر دیے تھے۔ اسی فکری اور عملی اتحاد کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زبان سے اعلان رسالت سنتے ہی ایمان کا اقرار کرتے اور ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہو کر حق پسندی اور حق پرستی کا ثبوت دیتے ہیں۔
آپ اوائل عمر میں ہی اسلام کی عالمی تحریک کو پروان چڑھانے کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین اور معاون اور مخالف طاقتوں کے مقابلے میں ان کے دست و بازو بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب کہ قریش کے مجمع پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور تمام رؤسائے مکہ حق کی آواز کو دبانے کی فکر میں تھے، آپ بزرگان قریش کے قہر آلودہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بے جھجک رسالت کی تصدیق کرتے کھلے بندوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا یقین دلاتے اور کٹھن سے کٹھن مرحلوں میں اپنے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ مکہ کے پرآشوب زندگی میں جب کہ کفار قریش کی دل آزاری اور ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تھی اور پہاڑ کی ایک کھائی کے علاوہ کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ رہی تھی، آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر کے سینہ سپر رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان سے علیحدگی گوارا نہ کی۔ سخت سے سخت آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، نہ ابتلاؤں کے ہجوم سے گھبرائے، نہ دشمن کی دھمکیوں سے مروب ہوئے، بلکہ مصائب کے زلزلوں میں ثابت قدم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور خطرات کے امڈے ہوئے طوفانوں میں فداکاری اور جاں سپاری کا جذبہ ابھرتا اور عزم و استقامت کا حسن نکھرتا رہا۔ خطروں کو اس طرح پھاندا کہ ماتھے پر شکن نہ پڑی اور مصیبتوں کو اس طرح جھیلا کہ تیوریوں پر بل نہ آئے، اور مدنی زندگی میں جب عرب کے باہم دست و گریبان قبائل اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی دشمنی پر متحد ہو چکے تھے اور مشرکین قریش نیزوں، تلواروں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر مقابلے پر اتر آئے تھے، آپ آہنی دیوار بن کر میدان حرب و ضرب پر کھڑے ہو گئے اور غیر معمولی استقلال و جرأت کے ساتھ دشمنان دین کی یلغاروں کو روکتے، سرکشان قریش کے غرور اور تنتنے کو خاک میں ملاتے اور کفر اور شرک کے فلک بوز گنبدوں پر صاعقہ بن کر گرتے رہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بزوں میں خوش قصر رسالت کے گرانے اور اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے در پہ تھے، خود ہی اس طرح گرے کہ سنبھل نہ سکے، اور جو سنبھلے وہ ہتھیار ڈالنے اور اسلام کی کھلی مخالفت کے بعد اسلام کے آڑ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اگرچہ فضا آپ علیہ السلام کے لیے سازگار نہ رہی، شوق جہاں بانی نے مرکز اقتدار بدل دیا، خلافت الہیہ مادی حکومت کے سانچے میں ڈھل گئی اور حالات نے آپ علیہ السلام آپ کو عزلت گزینی اور گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا، مگر جب بھی اسلامی مفاد کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہے، احساس فرض کے ماتحت غزوات اور ملکی مہمات کے سلسلے میں مشورے دیتے، دینی و معاشرتی گتھیاں سلجھاتے، اسلامی علوم و معارف کی آبیاری کرتے رہے اور جذبات کے دباؤ سے آزاد رہ کر شخصی حقوق اور نوعی مفاد کو ترجیح دیتے اور امکانی حد تک خود وحدت اور اجتماعیت کے سانچوں کو شکست و ریخت سے محفوظ رکھتے، اور جب 58 برس کی ادھیڑ عمر میں سند خلافت پر متمکن ہوئے تو حالات درگوں ہو چکے تھے۔ غیر ملکی تاخت اور تاراج اور دولت کی ریل پیل کے نتیجے میں عرب کا قومی مزاج بدل چکا تھا۔ طرز بود و ماند میں فخر پسندی اور سادگی کے بجائے ثروت پسندی اور جاہ طلبی کے عناصر کارفرما ہو چکے تھے۔ اگرچہ ان حالات میں طبع کا رخ سابقہ اخلاقی اور تہذیبی قدروں کی طرف موڑنا آسان کام نہ تھا، مگر آپ ان نامساعد حالات میں بھی مفاسد کی راہ روکنے میں پوری تندہی اور جانفشانی سے کوشاں رہے، اور شورش پسندوں کے شور و شر اور باطل قوتوں کے ٹکراؤ کے باوجود اسلام اور اس کے اخلاقی، تہذیبی اور فکری نظریات کی حفاظت کرتے رہے، جس کا ثبوت ان حقائق و معارف کی صورت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کی حکمت آگیں کلمات و خطبات سے متناسبت ہیں۔ غرض آپ کا پورا دور حیات ادائے فرض کی تکمیل، دین اسلام کی احیا اور اس کے تحفظ اور استحکام پر گزرا،
اس سلسلے میں آپ کی خدمات اور بے لوث مجاہدات اپنی عظمت اور افادیت کے اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک گراں بہا سرمایہ۔ آپ نے رزم اور بزم میں یکساں نصرت اسلام اور ہدایت خلق کا فریضہ انجام دیا اور اسلام کے فروغ اور ارتقاء کے سلسلے میں ایک مثالی اور دوامی کردار ادا کیا۔ چنانچہ دعوت عشیرہ ہو یا تبلیغ برات، فتح مکہ ہو یا تطہیر کعبہ، غزوہ بدر ہو یا عہد مارکہ ہو، خندق ہو یا خیبر ہو، ہر مورد پر آپ کی خدمات ایک نمایاں اور انفرادی خصوصیات رکھتی ہیں اور اسلام کی تعمیر و ترقی اور اس کے تحفظ اور بقا میں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، جنہیں کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر ان خدمات کا تذکرہ تاریخ اسلام سے الگ کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ کا ہر واقعہ ادھورا اور ہر نقش دھندلا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کی یہ عظیم کارنامے تاریخ اسلام کا ناگزیر اور اس کے ترکیبی عناصر میں عنصر غالب کا درجہ رکھتے ہیں، اور تاریخ اسلام میں اس طرح رچے بسے اور سموئے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں صفحات تاریخ سے چھانٹ دیا جائے تو واقعات کے ربط و تسلسل کے بغیر نہ حقائق اپنی اصلی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں اور نہ تاریخ کے پس منظر اور اس کے اسباب اور محرکات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہر دور میں معدنی نے آپ کی خدمات اور ذاتی اوصاف پر پردے ڈالے ہیں، اس سلسلے میں سلطنت اور حکومت کی پشت پناہی بھی انہیں حاصل رہی، مگر دشمنی اور عناد کا اڑتا ہوا غبار آپ کی کارہائے نمایاں کو چھپا نہ سکا، اور آخر ان کے علمی اور عملی آثار اس طرح زندہ و پائندہ اور افق اسلام پر رخشندہ اور تابندہ رہے کہ سرچشمے بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طرف علم کی سرپرستی سے نوع انسان کے کارواں کو آگے بڑھایا، دوسری طرف عمل کے وہ روشن نمونے پیش کیے جو ہر منزل میں چراغ راہ کا کام دیتے اور زندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کراتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی اور اس کے روشن آثار کی پیروی کی جائے، آپ علیہ السلام کے افکار اور نظریات سے روشنی لی جائے اور آپ کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی راہیں متعین کی جائیں، اور مادہ پرست ذہنیت کی شکست اخلاقی اور روحانی قدروں کے ارتقاء اور اسلامی تصورات کے احیاء کے لیے اس مصلح اعظم کی تابناک زندگی کے نقوش کو مشعل راہ بنایا جائے اور ان کے اصول زندگی کی غیر متزلزل بنیادوں پر معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی جائے، تاکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی دینی تقاضوں سے ہم آہنگ اور اخلاقی رفتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ کی سیرت اور زندگی کی یہ تحریری نقوش پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں نہ رنگ آمیزی سے کام لیا گیا ہے، نہ مبالغہ آفرینی سے، نہ ان میں ناروا و عصیبت کار فرما ہے، نہ بیجا جانبداری، بلکہ حقائق اور واقعات اور تاریخی مسلمات کی روشنی میں انہیں اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی اور سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی پڑ سکے۔ تاریخی واقعات کو تاریخ ہی کی زبان میں دہرایا گیا ہے اور انہیں غلط رنگ دینے یا مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اختلافی مسائل کو صرف تجزیہ تاریخ اور نقد روایت تک محدود رکھا ہے، اور حتی الامکان باہم آویزوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خدا کرے یا عصبیت اور تنگ نظری کی زنجیروں کو توڑ کر آزادانہ تحقیق و جستجو کا ولولہ پیدا کرنے اور آپ کی بلند شخصیت کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وبہ استعین، جعفر حسین عفی اللہ عنہ۔ صفحہ نمبر 11، عنوان ہے مولود و منشا۔ خطہ عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ اس کے شمال میں مملکت شام واقع ہے، مغرب میں بحر احمر، مشرق میں بحر عمان اور خلیج فارس، اور جنوب میں بحر ہند کے نیلگوں موجیں متلاطم ہیں۔ بحر احمر کا ساحلی علاقہ بنجر اور شور ہے، اور ساحل سے ہٹ کر خشک پہاڑوں، ریتیلے ٹیلوں
اور کف دست ریگستانوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریگستانی اور صحرائی خطہ حجاز کہلاتا ہے۔ اس خطے میں نہ زراعت و کاشتکاری کی کوئی صورت تھی اور نہ سیرابی کا کوئی سامان تھا۔ اگر بارش ہوئی تو پہاڑوں میں پیچ و خم کھاتی ہوئی وادیوں میں پانی بہہ نکلا یا کسی سیرابی حصے میں گڑھوں کے اندر جمع ہو گیا، ورنہ میلوں تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے خشک اور بے گیاں علاقہ میں جہاں ہر طرف شور اور ویرانہ، بنجر اور بھیڑ زمین یعنی بنجر زمین اور دھوپ میں تپتے ہوئے پہاڑ ہوں، جہاں نہ پانی ہو نہ زندگی و معیشت کا کوئی سامان، وہاں کسی آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ حدود حرم کے باہر عمالقہ صحرائی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان صحرا نوردوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہوتا تھا، بلکہ گھاس اور پانی کی تلاش میں باد سموم کے جھلسان دینے والے جھونکوں سے ٹکراتے ہوئے صحراؤں میں سرگرداں رہتے تھے، اور جہاں پانی اور تھوڑی بہت سرسبزی اور شادابی نظر آتی وہاں اتر پڑتے، اور جب پانی اور چوپایوں کے چرنے کا چارہ ختم ہو جاتا تو آب و گیاں کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے۔ اس وسیع ریگستان کے وادی بطحا میں مستقل آبادی کی ابتدا ذریت ابراہیم سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم طوفان نوح سے 1081 برس بعد سرزمین بابل میں پیدا ہوئے۔ باپ کا انتقال بچپنے میں ہو گیا۔ چچا نے تربیت کی جو آور کہلاتے تھے۔ آور کے معنی صنم کدہ کے نگران اعلیٰ کے ہیں، اور اسی لفظ نے بعد میں آزر کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم جو آزر کے ہاں رہتے سہتے تھے، ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھے جس میں بت تراشے جاتے اور پوجے جاتے تھے، اور سورج چاند ستاروں کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور حاکم وقت معبود کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہوتے تھے۔ مگر اس صنم پرستی اور صنم تراشی کے مرکز میں رہتے ہوئے آپ بچپن سے بت پرستی کے خلاف اور مشرکانہ راہ و رسم سے بیزار تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی راہ و روش پر کڑی نکتہ چینی کی اور اصنام پرستی کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی، مگر کسی نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہی، بلکہ بتوں ہی کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتے اور انہی کے سامنے سر عبودیت خم کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے کنارہ کش ہوتے نہ دیکھا تو چاہا کہ بتوں کی بے بس اور درماندگی کا عملاً ثبوت پیش کر کے انہیں سمجھائیں کہ اصنام پرستش کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ انہی دنوں اہل شہر مراسم عید بجا لانے کے لیے صحرا میں جمع ہوئے۔ آپ نے شہر کو خالی پایا تو صنم کدے کا رخ کیا اور ایک بڑے بت کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور جس تبر سے بت توڑے تھے اسے بڑے بت کی گردن میں آویزاں کر کے باہر نکل آئے۔ جب اہل شہر پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ بت خانے کا نقشہ بگڑا ہوا ہے اور بتوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مستفسرانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہو نہ ہو یہ ابراہیم کی کارستانی ہے جو برابر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ حرکت ان بتوں کے بڑے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے انہونی بات سنی تو کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا بت بھی بولا کرتے ہیں؟ فرمایا، جو نہ زبان ہلا سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے وہ کسی اور کی کیا کام آ سکتے ہیں؟ تم انہیں معبود قرار دے کر ان کے آگے جھولیاں پھیلاتے اور انہیں سجدہ کرتے رہتے ہو۔ ان بت پرستوں کا عقیدہ تو یہ تھا کہ بارش برسائیں تو بت، کھیتیاں اگائیں تو بت، رزق اور روزی کا سامان کریں تو بت، مصیبت و آفات سے بچائیں تو بت، اور ادھر ان کی بے بسی اور بیچارگی کا یہ عالم کہ نہ حملہ آور کا ہاتھ روک سکے اور نہ زبان سے کچھ بول ہی سکے۔ اگر ان صنم پرستوں میں عقل و شعور ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم کی اس حسی اور مشاہداتی استدلال پر غور کرتے، مگر غور و فکر کے بجائے غم و غصے میں پیچ و تاب کھانے لگے اور انہیں بت شکنی کے جرم میں نمرود کے سامنے پیش کیا۔ اس نے جواب طلبی کرتے ہوئے کہا
تمہیں بتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ اور پھر تمہارے سر میں ہوائے تکبر اتنی بھر گئی کہ تمہیں میرے الوہی اقتدار سے بھی انکار ہے۔ فرمایا کہ تمہارے بت ہی ہیں ہی کیا؟ انسانی ہاتھوں کے تراشے ہوئے، ضعیف سے ضعیف مخلوق سے بھی ضعیف تر۔ اور پھر تمہیں خدا کیوں کر تسلیم کروں جبکہ تم اپنی موت و زیست پر بھی قادر نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم کے اس بے باکانہ رویے کو دیکھ کر نمرود کے تیور بدلے۔ شہنشاہیت کا دبدبہ، حکومت کا شکوہ اور عوام کا زور حق کی آواز کو دبانے کے لیے حرکت میں آ گیا، اور انہی کے چچا نے انہیں پتھروں سے کچل دینے کی دھمکی دی اور نمرود کو حکم دیا کہ انہیں زندہ جلا کر خاص کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں جلا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر آگ روشن کی گئی۔ جب انگارے بھڑک اٹھے اور شعلے بلندیوں کو چھونے لگے تو انہیں آگ میں جھونک دیا گیا، مگر ان کا ایک بال بھی کا نہ ہو سکا۔ گویا آگ نہ تھی، کھلا ہوا لالہ زار اور لہلہاتا ہوا گلزار تھا۔ اس اعجاز کو دیکھ کر نمرود دم بخود رہ گیا، مگر اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے مال مویشی ضبط کر کے انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے یہ شاہی فرمان سنا تو نمرود سے کہا، تمہیں میرے مال مویشی چھین لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہا، یہ چیزیں تم نے ہماری مملکت میں رہ کر پیدا کی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جتنی عمر تمہارے شہر میں صرف کی ہے وہ مجھے واپس پلٹا دو اور یہ مال لے لو۔ نمرود سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہا کہ ان کا مال انہی کے پاس رہنے دو اور انہیں شہر بدر کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ جناب سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر سرزمین بابل سے نکل کھڑے ہوئے اور حلب اور دمشق سے ہوتے ہوئے فلسطین میں چلے آئے، جو اس دور میں کنعان کہلاتا تھا۔ فلسطین میں آپ کا مسکن یروشلم سے 11 میل کے فاصلے پر مقام حبرون تھا۔ آپ نے کچھ عرصے یہاں گزارا، پھر دعوت توحید کے لیے مصر تشریف لے گئے۔ شاہ مصر رقیون نے آپ کے ہمراہ جناب سارہ کو دیکھا تو اس کی نیت میں فتور پیدا ہوا۔ اس نے درازی کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ شل ہو کر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ صورتحال دیکھ کر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی اور اس جرم کی تلافی کے لیے کچھ تحائف پیش کیے، جن میں ایک کنیز ہاجرہ نامی بھی شامل تھی، جو بعد میں خلیل خدا کے حرم میں داخل ہوئیں اور ان پرستان توحید کے مقدس جماعت میں ایک فرد خاندان کی حیثیت سے شامل ہو گئی۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ہاجرہ فرعون مصر علوان ابن سنان کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی کے بعد جرون کو اپنا مستقل مسکن قرار دے لیا اور اپنے پروردگار سے اولاد کی دعا کی تاکہ مقصد کی تکمیل میں ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 86 برس کی عمر میں ہاجرہ کے بطن سے پہلا بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جناب سارہ کے بدن سے جو اولاد سے مایوس ہو چکی تھی، اسحاق پیدا ہوئے۔ جب جناب سارہ کی گود ہری ہوئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا، آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے اس پر آمادگی ظاہر کی اور ان دونوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ قدرت کی رہنمائی اور مشیت کی کار فرمائی انہیں صحرائے حجاز کے ایک ویرانے گوشے میں لے آئی۔ اگرچہ یہ ویرانہ انسانی آبادی اور زندگی کے سر و سامان سے یکسر خالی تھا، مگر کار فرمائے قدرت نے روز ازل سے یہ طے کر رکھا تھا کہ اسے آبادی سے بیگانہ نہ رہنے دے گا، بلکہ اسے ام القریٰ آبادیوں کا سرچشمہ قرار دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں آبادی کا نقش ابھرا اور آپ نے جناب ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو وہاں پر ٹھہرا دیا، اور اس طرح قدرت نے اس بنجر اور خشک وادی کو آبادی سے روشناس کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے نکلتے وقت جناب سارہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر فوراً واپس ہوں گے۔ چنانچہ خلیل خدا ان دونوں کو چھوڑ کر تنہا واپسی کے ارادے سے پلٹے، لیکن فرما بردار وفا شوار بیوی اور نور نظر کی جدائی دل کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ جب کوہ کدار کے موڑ پر پہنچے تو پلٹ کر ہاجرہ اور اسماعیل کی طرف دیکھا۔
ان کی تنہائی و بے سر و سامانی پر نظر کی اور گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں تیرے مقدس گھر کے پاس اسی سرزمین میں پر جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اپنی کچھ ذریت کو لا بسایا ہے، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کے لیے پھلوں کی روزی کا سامان کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ خلیل خدا کو قدرت کی کارسازی پر اطمینان تو تھا ہی، پھر بھی اس دعائے قلب مطمئن میں اطمینان کی لہر دوڑا دی اور آپ جدھر سے آئے تھے ادھر روانہ ہو گئے۔ جناب ہاجرہ نے چادر تان کر سایہ کیا اور اسماعیل کو لے کر اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اگرچہ ہر طرف خاموشی و سناٹا تھا، مگر یہ بلند ہمت خاتون ذرا ہراساں نہ ہوئی اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس صحرائی زندگی کو خندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کر لیا۔ نہ ماتھے پر شکن ڈالی، نہ دل میں تشویش کو راہ دی۔ اس صحرائے لخدخ میں پانی کی ایک چھاگل آپ کے ہمراہ تھی جو ایک آدھ دن کے بعد خالی ہو گئی۔ اب پانی کی فکر ہوئی، کچھ دیر صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جوں جوں سورج کی تپش بڑھنے لگی پیاس کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ بچے کے سنبھلائے ہوئے چہرے پر نظر پڑتے ہی جناب ہاجرہ بےتاب ہو گئی اور اس خیال سے کہ شاید کسی سمت پانی نظر آ جائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفا و مروہ کی چوٹیوں پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا اور ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر کاٹے، لیکن اس دوڑ دھوپ کے باوجود کسی سمت پانی نظر نہ آیا۔ جب پیاس و تھکن سے بےحال ہو کر واپس آئیں تو دیکھا کہ سنگریزوں سے ڈھکی ہوئی زمین سے پانی رس رہا ہے۔ کنکروں پتھروں کو ہٹایا تو تپتے ہوئے ریگستان کے سینے سے سرد و شیریں پانی کا دھارا بہہ نکلا۔ یہ دیکھ کر مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بے ساختہ زبان سے لفظ زمزم نکلا، جس کے عبرانی معنی زمان میں رک جا کے ہیں، اور اسی لفظ نے بعد میں نام کی حیثیت اختیار کر لی اور وہ چشمہ زمزم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جناب ہاجرہ نے اس سرد و شیریں پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پتھروں کو جمع کر کے اس کے چاروں طرف ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی اس میں جمع ہوتا رہے اور ضائع نہ ہونے پائے۔ پانی کو دیکھ کر فضا میں اڑنے والے پرندے سمٹ آئے اور چشمے کے گرد منڈلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے خشک پہاڑوں اور سرزمینوں اور مردہ ریگزاروں میں زندگی کے آثار ابھر آئے۔ اسی زمانے میں بنی جرہم کا ایک قافلہ یمن سے شام جاتے ہوئے پہاڑیوں کے اوپر سے گزرا۔ اس نے وادی میں پرندوں کے جھنڈ دیکھے تو حیرت میں کھو گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا، اور جہاں پانی نہ ہو اور نہ سبزہ وہاں پرندوں کا کیا کام۔ بڑھتا ہوا قافلہ رک گیا اور پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر کر دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ہمراہ سر جھکائے بیٹھی ہیں اور پاس ہی پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ چشمے کو دیکھ کر انہوں نے جناب ہاجرہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے اڑوس پڑوس میں آباد ہو جائیں۔ جناب ہاجرہ تو چاہتی ہی تھی کہ یہ ویرانہ آباد ہو جائے۔ کہا، مجھے اپنے شوہر خلیل خدا سے پوچھے بغیر کسی کو یہاں بسانے کا اختیار تو نہیں ہے، مگر کچھ دن توقف کرو، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ کر تمہیں اجازت دے دی جائے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق آئے تو جناب ہاجرہ نے ان سے دریافت کر کے انہیں قریب و جوار میں آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور چند جھوپڑیاں اور خیموں کی ایک مختصر سی آبادی قائم ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک متبرک ترین شہر کے ابتدائی خطوط ابھر آئے۔